بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سران دیپ اور مالابار سے عربوں کے جو جہاز عرب کو جاتے آتے تھے، ان کے ملاحوں کو کہا گیا تھا کہ وہ سندھ کے ساحل سے بہت دور رہا کریں۔ یہ سندھ کے قزاقوں سے بچنے کی ایک ترغیب تھی، مگر یہ 8 جہاز جب سندھ کے ساحل سے ابھی پیچھے ہی تھے کہ موسم بگڑ گیا اور ہوا کا رخ بدل گیا اور ہوا کی کیفیت طوفانی ہو گئی۔ اس زمانے میں جہاز ہوا کے رحم و کرم پر چلا کرتے تھے۔ یہ جہاز چھوٹے بھی تھے، انہیں راستے پر رکھنے کی بہت کوشش کی گئی۔ ہوا اتنی تیز و تند اور مخالف ہو گئی کہ جہاز راستے سے ہٹتے ہٹتے سندھ کے ساحل کے قریب چلے گئے۔ اچانک ایک اور طوفان آ گیا۔ یہ انسانوں کا طوفان تھا جو بہت سی کشتیوں پر آیا تھا۔ یہ سندھی قزاقوں کا ایک گروہ تھا جو نکاح مرا کہلاتا تھا۔ ان کی تعداد بے شمار تھی۔ انہوں نے 8 جہازوں کو گھیرے میں لے کر ان پر تینوں کا مینہ برسا دیا، پھر رسے پھینک کر جہازوں پر چڑھ گئے۔ مسافر فوجی نہیں تھے کہ وہ مقابلہ کرتے۔ ان میں سے جنہوں نے تلواروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ جہازوں پر بڑا ہی قیمتی سامان تھا۔ قزاقوں نے یہ سارا مال تو لوٹنا ہی تھا، وہ مسافروں کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ مسافروں میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی۔ انہیں دبیل لے جایا گیا اور قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس خستہ حال سوار نے حجاج بن یوسف کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس کی آواز دبی جا رہی تھی اور زبان ہلکانے لگی تھی۔ حجاج نے اس کے آگے مشروب رکھے اور کچھ کھانے کو کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر کھانے پینے سے انکار کر دیا کہ میں عرب کی ایک بیٹی کی پکار پہنچانے تک زندہ رہوں۔ وہ عرب کی سرزمین کی ایک جوان بیٹی ہے۔ یا حجاج، اس نے اٹک اٹک کر کہا، میں اس کا نام نہیں جانتا۔ وہ بنی اربوہ کی خاتون ہے۔ جب ہم سب کو دبیل کے ساحل پر قزاقوں نے اتارا تو انہوں نے ہم سب کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ ہمیں مار مار کر آگے لے جا رہے تھے۔ بنی اربوہ کی یہ جوان عورت رک گئی۔ اس نے عرب کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور چلا چلا کر کہا، یا حجاج اغثنی، یا حجاج اغثنی، اے حجاج میری مدد کو پہنچ، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ حجاج نے اس نیم جان سوار کی ہلکاتی لڑکھڑاتی زبان سے یہ الفاظ سنے تو وہ جوش میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ مورخ بلا زری نے اس عورت کا نام نہیں لکھا، یہ لکھا ہے کہ یہ اربوہ قبیلے کی تھی۔ بعض مورخین نے یربوع لکھا ہے اور بعض نے یربوعیہ، لیکن زیادہ تر نے یربوع لکھا ہے۔ یا حجاج، اس سوار نے کہا، وہاں سے کوئی قیدی نہیں نکل سکتا۔ وہ ایک عرب تھا جس نے مجھے اور میرے ایک ساتھی کو وہاں سے نکالا۔ میں اور میرا یہ ساتھی قیدیوں کی قطار میں پیچھے تھے۔ وہاں تو ہڈ پنگ مچی ہوئی تھی۔ ساحل پر ٹوٹی پھوٹی کشتیاں پانی کے باہر پڑی ہوئی تھی۔ ہمیں ان کے قریب سے گزارا جا رہا تھا۔ قزاق آگے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے میرا بازو پکڑا اور عربی میں کہا، جھک جائیں۔ ادھر اس نے اپنی ساتھی کا بازو پکڑ لیا۔ اس طرح ہم دونوں جھک کر ٹوٹی ہوئی ایک بڑی کشتی کے اوڑ میں آ گئے۔ اس عرب نے ہمیں دونوں کو کشتیوں کے درمیان بٹھا کر چھپا لیا۔ وہ بہت بوڑھا تو نہیں تھا، لیکن جوانی سے اور آگے نکل گیا تھا۔ قزاق تمام قیدیوں کو ہانکتے ہوئے دبیل لے گئے تو اس عرب نے کہا، میرا نام بلال بن عثمان ہے۔ میں نے جوانی میں اپنے آپ کو عرب سے جلا وطن کیا تھا۔ خلافت نے مجھے باغی قرار دیا تھا۔ میں دبیل میں نہیں ہوتا، یہاں سے بہت دور راجہ دہر کے محل میں ہوتا ہوں۔ میں اس کی رانی کا محافظ ہوں۔ وہ آج کل سمندر کی سیر کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا یہ تو میرے وطن کے مسافر ہیں جنہیں قزاق پکڑ کر لا رہے ہیں۔ میں ادھر آ گیا۔ میں زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتا۔ میں تمہیں 2 گھوڑے دوں گا، سیدھا بصرہ پہنچو اور حاکم بصرہ کو اطلاع دو۔ راستے میں رکنا نہیں۔ حجاج بن یوسف کو بتانا کہ یہ قزاق راجہ دہر کے اپنے آدمی ہیں اور راجہ نے دبیل کا جو حاکم مقرر کر رکھا ہے وہ ان قزاقوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ قزاقوں کے چنگل سے نکل بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق کی بات تھی
کہ رانی سمندر کی سیر کے لیے دبیل آئی ہوئی تھی اور بلال بن عثمان اس کے ساتھ تھا۔ بلال نے کسی طرح 2 گھوڑوں کا انتظام کر دیا اور شام کے بعد دونوں کو دبیل سے نکال دیا۔ میرے ساتھی کا گھوڑا راستے میں پیاس اور تھکن سے گر پڑا۔ اس سوار نے حجاج بن یوسف کو بتایا، میرا ساتھی گھوڑے کے نیچے آ گیا۔ میں نے رک کر دیکھا، گھوڑا تڑپ تڑپ کر مر گیا اور میرا ساتھی اس کے نیچے کچلا گیا۔ میں نے پھر گھوڑے کو ایڑی لگا دی۔ بہت آگے آ کر اپنی ایک چوکی دیکھی، وہاں سے گھوڑا بدلا، پھر ایک چوکی سے یہ گھوڑا بدلا۔ میں پانی کا گھونٹ پینے کے لیے بھی نہیں رکا۔ اس کی آواز ڈوبنے لگی، وہ چپ ہو گیا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، اس کے ہونٹوں سے سرگوشی پھسلنے لگی۔ یا حجاج اغثنی اغثنی، اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ حجاج بن یوسف کا یہ حال ہو گیا جیسے وہ آگ کا گولا ہو اور ہر طرف گھومتا اڑتا پھرتا رہا۔ اس وقت مکران اسلامی سلطنت میں شامل تھا۔ حجاج نے محمد بن ہارون بن زرع نمری کو وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا۔ حجاج نے دہر کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ اس نے عرب کے جن مسافروں کو اپنے قید خانوں میں ڈال رکھا ہے انہیں باعزت طور پر رہا کر کے انہیں اسی جہازوں میں بٹھایا اور عرب روانہ کرے، اور وہ تمام سامان ایک ایک چیز ان جہازوں پر لاد کر بھیجے، اور عورتوں، بچوں اور دیگر تمام مسافروں کو جو تکلیف دی گئی ہے اس کا معقول تعاون ادا کرے۔ حجاج نے خلیفہ کی مہر لگوانے کی بجائے اس خط پر اپنے دستخط کیے اور خط براہ راست راجہ دہر کو بھیجنے کی بجائے قاصد کے ساتھ مکران کے حاکم محمد بن ہارون کو اس تحریری حکم کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے اعلیٰ افسر کو اس قاصد کے ساتھ دہر کے پاس بھیجے۔ حجاج نے محمد بن ہارون کو یہ بھی لکھا کہ سندھ کے راجہ سے قیدیوں کی رہائی کی درخواست نہیں کرنی، بلکہ اسے کہنا ہے کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ہمارے مسافروں کو رہا کر دے، تمام مال و اموال، جانور اور حبشی غلام واپس کر دے۔ حجاج نے محمد بن ہارون کو یہ بھی لکھا کہ اپنے جاسوس سندھ میں داخل کر دے اور جو جاسوس پہلے ہی وہاں موجود ہیں انہیں اور تیز کر دے۔ حجاج بن یوسف راجہ دہر پر بجلی بن کر گرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، آخر اسے ایسا جواز مل گیا، وہ انتقام کا شعلہ بن گیا، اس کا چین اور سکون اور اس کی نیند اڑ گئی۔ راجہ دہر کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے سندھ پر حملے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ راجہ دہر کا جو جواب آیا، قاصد نے حجاج بن یوسف کو بتایا کہ وہ مکران کے حاکم محمد ہارون کے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ سندھ کی راجدھانی بدہمن آباد گیا۔ راجہ دہر وہاں تھا، اسے حجاج کا تحریری پیغام دیا گیا جو عربی جاننے والے ایک آدمی نے پڑھ کر دہر کو اس کی زبان میں سنایا۔ دہر کا رد عمل کچھ بھی نہ تھا، جیسے وہ اپنی رعایا میں سے کسی نادر آدمی کی عرض سن رہا ہو۔ محمد بن ہارون کی ایلچی کو دہر نے اس کے رتبے کے مطابق تعظیم نہ دی، اس کے رویے میں بے رخی تھی۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، جہازوں کو بحری قزاقوں نے لوٹا ہے اور سندھ کا حاکم اور قانون ان پر نہیں چلتا۔ مشہور و معروف مورخ محمد قاسم فرشتہ نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ حجاج کے خط کا جواب جو داہر نے دیا تھا وہ بھی فرشتہ نے لکھا ہے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ حجاج کا خط محمد بن ہارون کا خاص ایلچی لے کر داہر کے پاس گیا۔